إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اس سورہ مبارکہ کا آغاز مشرکین مکہ کا وہ پے در پے تقاضا کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوا. ایک طرف تو وہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری اس قوم کا معاملہ بھی وہی نہ ہو جو قوم عاد کا ہوا تھا، قوم سمود کا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان لوگوں کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد اور اپنے آبائی دین کے اوپر جو ہے ڈٹے رہنا اس درجے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا. جہاں ایک طرف اندیشہ تھا کہ یہ عذاب نازل نہ ہو جائے، دوسری طرف یہ داعیہ بھی موجود تھا. لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان آیات کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں دعا کی تھی کہ پروردگار وہ عذاب کے جس کا وعدہ کیا گیا ان کے اوپر توڑ دے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس قوم کے لیے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آگے بڑھ کر وہ قوم کے جس کی طرف حضور بھیجے گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کی حکمت میں عذاب استیصال اس نوعیت کا نہیں تھا کہ پوری قوم ہی کی جڑ کاٹ دی جائے. جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے یوم بدر کے موقع پر، جبکہ ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے، جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، وہ تمام کی تمام جہنم واصل کر دی گئی. تو ابتدائی آیات میں اس موضوع کو لیا گیا اور اس کے بعد پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، جس میں وہ آیات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ دن کے جس دن یہ آسمان جو ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن آسمان جو ہے جو تمہیں بڑا ایک سالڈ نظر آتا ہے بھربھرا ہو جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح، بالکل سرخ رنگ کا. فکانت وردۃ کالدہان، جیسے کہ کہا گیا سورہ رحمان میں، وہ ایسے ہو جائے گا جو گویا کہ ایک سرخ گلاب ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوگا. اور اسی طرح تیل کی تلچھٹ جو ہے وہ بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے. اس کی مثال بھی دی گئی. یہ پہاڑ جو ہیں وہ اس طرح فضا کے اندر اڑ رہے ہوں گے گویا کہ گرد و غبار ہے، دھنکی ہوئی روئی ہے، اون ہے. یہ تمام اصطلاحات جو ہے استعمال ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں بھی، اور سورہ قاریہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا پچھلی مرتبہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس دن انسان ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ پہاڑ ہوں گے گویا کہ رنگین اون ہے کہ جس کو دھنک دیا گیا ہے اور فضا کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہے. اس کے بعد جو موضوع یہاں لیا گیا تھا اس میں انسان کے اندر جو ایک طبعی اور بشری کمزوری ہے اس کا ذکر کیا گیا. ان الانسان خلق ہلوعا. انسان کی خلقت ہی اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ اس کے اندر جلد بازی ہے. ہلوعا کے معنی کیا ہے؟ دل کا کچا ہو جانا، فوری طور پر متاثر ہو جانا. اور اس کا نقشہ اگلی آیات میں کھینچ دیا گیا، اذا مسہ الشر جزوعا. جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا پر بکنے لگتا ہے، شکوہ و شیون بھی ہے، آہ و فغاں بھی ہے، اللہ کی جناب میں بھی گستاخی کر بیٹھتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بہت سے لوگوں کے زبان پر آ جاتے ہیں کہ شاید میں ہی رہ گیا تھا اس امتحان کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور بھی تو لوگ ہیں نا جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، شادہ و فرحاں ہے. یہ مصیبت جو ہے صرف مجھ ہی پر ٹوٹنی تھی. اب اس قسم کے وسوسے جو انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، اس کے قلب و ذہن میں آتے ہیں، تو یہ اصل میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کا جلد باز ہونا. ان الانسان خلق ہلوعا. انسان کی تخلیق ہی میں یہ جلدی کرنا اور جی کا کچا پن، بے صبرا ہو جانا، فوری طور پر کسی شے سے متاثر ہو جانا، اس کے خمیر میں یہ شے موجود ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اسے کوئی برائی یا شر پہنچتا ہے تو وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا جزا اور فضا یہ دو الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں. جزا ہوتا ہے کسی شوق شے کو جو ہے انسان اس کا رد عمل ہو اس کی زبان کے ذریعے، جس میں تلخ نوائی بھی آ گئی، سخت الفاظ بھی آ گئے،
اور اسی طرح معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھ کر جو ہے شکوہ و شیون بھی آ گیا. تمام چیزیں وہ ہیں جس میں ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے. اور فضا کہتے ہیں انسان کی اس قلبی اور روحانی کیفیت کو جو صدمے یا تکلیف میں انسان کو اندر سے پہنچتی ہے. تو جزا فضا جو ہے دونوں اعتبارات سے وہ کور کر لیتا ہے. یہاں فرمایا گیا جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے تو فوری طور پر بے صبرا ہو کر جو ہے زبان سے نازیبہ الفاظ نکالنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر بالکل بے توفیقہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اگر روپیہ پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، تو اس پر خزانے کے سانس بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے میرے لیے نہیں ہیں. اس دنیا سے مجھے اچانک بھی چلا جانا ہو سکتا ہے میرا معاملہ، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے حل میں مزید کی جو فکر ہے انسان کے اندر دامنگیر رہتی ہے، مستقل اسی کے اوپر رہتا ہے. الا المصلین، یہ انسان کی یہ جو صفت حلو ہے، بے صبراپن ہے، جلد بازی ہے، جی کا کچا ہونا ہے، یہ ان لوگوں کو لاحق نہیں ہوتا جو پکے نمازی ہیں. یہاں دیکھیے اب اگلی جو آیات ہیں اس میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے. ایگزمپٹڈ ہے صرف وہ لوگ الا المصلین، مگر وہ نمازی، وہ مصلین الذین هم فی علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت اختیار کرنے والے ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دوام، دائم، جس کے اندر ہمیشگی ہے، ایک مستقل پن ہے. ایک ہوتی ہے کسی شخص کی نماز ادا کرنا، کبھی پڑھی نہیں تو پڑھی تو جو ہے کئی وقت گزر گئے، انسان کو خیال نہیں آتا، جسے ہمارے ہاں عام طور پر گنڈے دار نماز کہتے ہیں. یہ نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے. نماز وہ ہونی چاہیے جس کے اندر دوام ہو، مداومت ہو. اور خاص طور پر نماز کے حوالے سے نوٹ کیجئے جو مختلف اوقات ہیں نمازوں کے. اب فجر کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، اذان ہو گئی تو فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور وہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے. یہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا دورانیہ، بڑا مختصر دورانیہ ہے. اور اس کے بعد آپ کو بہت بڑا وقفہ مل گیا. پھر ظہر کا وقت آیا، وہ بھی جیسے ہی زوال ہوا اول وقت میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، جیسے کہ عرب ممالک میں ہوتا ہے، آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، یا ہمارے ہاں عام طور پر مثل ثانی جو ہے اس میں پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا وقت گزر جائے، سورج نصف النہار سے پہنچنے کے بعد تھوڑا ڈھلک جائے تو پھر نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک خاص متعین مقدار ہے کہ یہاں آ کر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر کہ عصر کا وقت ہے. مغرب کا وقت بھی بہت ہی مختصر ہے. جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو مغرب شروع ہو گئی، 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر مغرب کا وقت نکل گیا. اب انسان اپنی نمازوں کو اگر مؤخر کرے اور ان اوقات متعینہ کے اندر اس کو ادا نہ کرے تو یہ بھی وہی شے ہے جسے کہا گیا قرآن حکیم میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون. الذین هم، جو غافلون کا لفظ جو آیا، جو اپنی نمازوں سے غفلت ادا کرنے والے ہیں، غفلت برتنے والے ہیں. تو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا، بلکہ وہ وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرنا، یہ بھی دوام نماز میں نہیں آئے گا. اسی طرح دوام کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں جس کے اندر پرسکون ہو کر نماز ادا کرنا ہے، ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے. اور یہاں اصل میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ مومنون کے بالکل آغاز میں جو آیات آئی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کو وہاں دوسری آیت ہی جو ہے گویا کہ اس کا سب سے بڑا مظہر ہے. جو اپنی نمازوں کو بڑے سکون سے ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ حاضری کا ایک خوف جو ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس وقت، تو وہ نماز کی جو ایک اندرونی کیفیت ہے جسے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. تو نماز کی یہ 2 کیفیتیں جو ہے ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، ایک اس کی باطنی کیفیت اور ایک اس کا ظاہری معاملہ کہ جس کے اندر مداومت ہو، اپنی نمازوں کی پوری طرح نگہبانی کرنے والے ہوں، اس درجے حساس ہوں کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور ان کے اوپر انتہائی شاق گزر رہا ہے، اگرچہ بہت مصروف ہیں، لیکن یہ کہ فوراً وہ اٹھیں گے اور جا کر وضو کریں گے اور نماز ادا کر لیں گے. اگرچہ وہ نماز باجماعت ادا نہیں بھی کر سکے ہوں، لیکن نماز کا وقت گزر جانا جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے کہ ایک صدمے کی بات ہوتی ہے کہ نماز کا وقت آیا اور گزر گیا اور میں نماز ادا نہیں کر سکا. تو وہاں سورہ مومنون کے اندر بھی اول و آخر نماز کا ذکر ہے. یہاں بھی نوٹ کیجئے الا المصلین، ایگزمپٹڈ صرف وہ لوگ ہیں
کہ جو مصلی ہیں، جو نماز ادا کرنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والے ہیں. اس کے اندر ایک دوام ہے، اس کے اندر گویا کہ ایک مستقل مزاجی کا عنصر جو ہے قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا عام طور پر وہ گنڈے دار نماز ادا کرنا کہتے ہیں، یا کہ نماز کا وقت آیا اور وہ گزر گیا اور ہمارے احساسات کے اوپر جو ہے وہ جوں تک نہیں رنگی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دیکھیں ان دو آیات کے اندر اصل میں دو حقوق کا ذکر کر دیا گیا. ایک اللہ کا حق ہے جس میں سب سے اوپر ٹاپ پر نماز، دوسرا بندوں کا حق ہے حقوق العباد. اور اس میں سب سے ٹاپ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روپیہ پیسہ آپ کو دیا ہے، خدمت خلق کے اندر اس کو لگانا اور صرف کرنا. حقوق العباد کے اندر ٹاپ پر وہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اور اس میں اس موضوع کو بڑی جسے آپ کا یہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، 5 ایمانیات کا ذکر کیا گیا. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور وہ شخص کے جو اپنا مال ادا کرتا ہے اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے، قرابت داروں میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، یہ خدمت خلق کا جذبہ. تو حقوق اللہ کو لیا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون. اس کا جسے آپ کہیے مظہر عتم نماز، سب سے بڑا حق اللہ کا انسان پر. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا حقوق العباد کا، جس میں اپنا روپیہ پیسہ مال خرچ کرنا لوگوں کی خدمت میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جن کے اموال میں حق ہے معلوم مقرر کردہ. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس وقت تک ابھی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ اپنا روپیہ پیسہ جو ہے خدمت خلق میں وہ خرچ کیا بھی کرتے تھے. اگرچہ زکوٰۃ کا وہ حکم نہیں آیا تھا کہ خاص نصاب پر پہنچنے کے بعد اب یہ حصہ جو ہے تمہارے مال میں سے اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ کے نام پر اس کو ادا کرنا لازم ہے. یہاں اسی لیے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تو ہمارے پڑوسیوں کا، ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال کے اندر رکھ دیا. للسائل والمحروم. اب یہ سائل کے معنی کیا ہے؟ دستے سوال دراز کرنے والے. لیکن اس میں بھی نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنی عزت نفس اس کے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر رہے ہیں. ہاں صرف چند صورتیں ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی سے سوال کر سکتے ہو. اور اس میں بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، حضرت قصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس حالت میں کہ مجھ پر کوئی تاوان پڑ گیا تھا. کسی شخص کی ضمانت دی تھی انہوں نے، اور وہ شخص جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اور گویا کہ جس نے ضمانت دی تھی حضرت قصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے اوپر ایک تاوان پڑ گیا کہ یہ ضمانت اب ان کو ادا کرنی تھی. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا کہ یہ معاملہ تھا، فلاں شخص کی میں نے ضمانت دی تھی اور وہ جو قرض اس نے لیا تھا میں اس کا ضامن بنا تھا، اب وہ شخص تو موجود نہیں ہے، وہ لاپتہ ہو چکا، ممکن ہے اس کا انتقال ہو چکا ہو، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا صرف 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے شخص سے کوئی شے طلب کر سکتا ہے مال کی شکل میں. سب سے پہلے وہ کہ جس پر کوئی تاوان پڑ چکا ہو، جو ضامن بنا اور اس کے بعد ضمانت کا مال اس کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے. دوسرے وہ شخص کے جسی پر کوئی ایسی آفت آ جائے، ناگہانی آفت، کہ اس کی ہر شے ختم ہو جائے. فرض کیجئے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے، یہ کہ اس کے پاس اگر کوئی اور ایسڈ تھا تو وہ ضائع ہو گیا یا دیوالیہ ہو گیا. یہ شخص بھی گویا کہ حقدار ہے کہ وہ دستے سوال کسی کے سامنے دراز کر سکتا ہے. اور تیسرے صرف وہ شخص کے جو بھوک کی وجہ سے اس درجے اس مقام تک پہنچ چکا ہو کہ اب اس کے لیے کھانے کو بھی کچھ موجود نہیں. اور اسی کے بالکل ایک مفہوم مخالف ہے دوسری حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے شخص سے سوال کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، خود بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، محتاج نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود جسے آپ کہیے حرص اور طمع اور لالچ موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے پس انداز شدہ اس کے اندر مزید اضافہ ہو، لہذا وہ لوگوں سے مال طلب کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں عام طور پر جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کا یہی معاملہ ہے۔ ان میں سے کسی سے آپ جا کر ان کے گھر کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ممکن ہے ہزاروں نہیں لاکھوں موجود ہوں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود جو جسے آپ کہیے وہ ہڑک جو اندر موجود ہے، وہ حرص جو ہے، وہ ان کو مجبور کرتی ہے، پھر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو کسی دوسرے شخص سے مال طلب کرے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، تو وہ جان لے کہ وہ اصل میں جہنم کے انگارے طلب کر رہا ہے۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے کہ بڑا خوش ہوگا کہ میں نے فلاں سے یہ روپیہ پیسہ بھی حاصل کر لیا، میرے مال میں اتنا مزید اضافہ ہو گیا۔ تو سائل اور محروم کو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک دستے سوال دراز کرنے والا اور محروم کون شخص ہے؟ جو کسی سے طلب نہیں کرتا، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر لوگوں کے گرد جو ہے وہ جسے آپ کہیے چکر نہیں لگانے لگتا کہ مجھے دو، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ پروفیشنل بیگرز کرتے ہیں، یا مختلف آبادیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ آج کسی کے دروازے پر ہیں، کل کسی اور کے دروازے پر ہیں، حالانکہ صحت مند بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو محروم میں اصل میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو اگرچہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے، اس کا معیار زندگی بہت نیچے جا چکا ہے، ممکن ہے اس کے گھر پر فاقے پڑ رہے ہوں، لہٰذا اس کیفیت کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے جو آپ کے مشاہدے میں آ رہا ہے، تو آپ کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حق رکھ دیا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرنے والے مراد کون ہے؟ دلی طور پر ایمان اور یقین رکھنے والے آخرت پر۔ سورہ فاتحہ کے بالکل شروع میں کیا الفاظ ہیں؟ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے وہ، ایک دن آ کر رہے گا جبکہ تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی اور زبان سے نکلے ہوئے ہر فقرے کی، ہر لفظ کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر اگر خوف موجود ہوگا تو اس دنیا میں جسے آپ کہیے راہ راست پر رہے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، مشفق، خوف زدہ رہنے والا، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ نازعات کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ جواب دہی کا احساس اگر انسان کو دامنگیر رہے اور اپنی خواہشات نفس کا وہ جو بے لگام اور زوردار جو گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ لازم انہوں نے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو خوف زدہ رہا، لرزا و ترسا رہا، ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، کھڑے ہونے کے احساس سے، وہی بات یہاں فرمائی گئی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب تو وہ ہے کہ جس پہ کسی کو نہ چنت نہیں ہونا چاہیے۔ مامون اسے کہتے ہیں جو خود امن میں ہو، تو تمہارے رب کا عذاب وہ نہیں ہے جس سے تم اپنے آپ کو امن میں سمجھو، بے خوف ہو جاؤ، نہ ڈر ہو جاؤ، نہ چنت ہو جاؤ۔ اب یہ انداز قرآن حکیم میں بہت سی صورتوں میں اختیار کیا گیا۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہارا رب تم پر آسمان سے وہ عذاب نازل کر سکتا ہے کہ جو تمہیں بالکل نسیہ منسیہ کر کے رکھ دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو خسف کا حکم دے سکتا ہے، پوری بستی کو لے کر جو ہے زمین نگل سکتی ہے اپنے اندر۔ کیا تم بالکل ہی بے خوف ہو گئے؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے سے اس درجے نچنت ہو چکے ہو، بالکل بے خوف ہو چکے ہو، وہ تمہارے اوپر ایسی تیز و تند جھکڑ اور ہوا بھیجے کہ تمہیں اکھاڑ کر رکھ دے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے اخبارات جو ہے وہ سیاہ ہوئے تھے، وہ سائیکلون کے جو گزر رہا تھا،
جس کو خاص ایک نام بھی دیا گیا، اب وہ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، اب وہ گجرات کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے، وہ ہے کیا؟ 200 کلومیٹر کا ایک محیط ایریا ہے جس کے اندر ایسا تیز جھکڑ چل رہا ہے کہ ہواؤں کی رفتار جو ہے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں نا، اور قرآن کا مطالعہ کیجئے تو کتنے ہی مقامات پر ہماری جو ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس عذاب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کیا تم بالکل ہی بے خوف ہو گئے، نچنت ہو گئے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب تو تمہارا منتظر ہے ہی۔ تو فرمایا گیا ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا جو عذاب ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے بالکل نچنت ہو کر بیٹھ جائے اور بے خوف اور نڈر ہو جائے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اب اگلی 3 آیات جو ہیں، جو ہمارے معاشرے میں، اسلامک معاشرے کے اندر جو ایک سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے، شہوت رانی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا سدباب، ان کا استیصال، تاکہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر ایک بہت پورٹنٹ جذبہ رکھا ہے سیکس کا، اور اس کے لیے ایک جائز رستہ متعین کر دیا، اور صرف وہ رستہ ایک رستہ نہیں ہے بلکہ اجازت دی گئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہماری شریعت جو ہے قطعاً نہیں لگاتی اس بات پر کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، 3 نکاح، اپنی نکاح میں 3 بیویاں رکھنا ہے، 4 تک کی اجازت ہے، ہمارا دین وہ الاؤ کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کا معاملہ ہے، اس کی اپنی استطاعت ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ 2 یا 3 یا 4 کر لیتا ہے تو ان کے درمیان انصاف بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ بڑی سخت وعید موجود ہے ان احادیث کے اندر کہ جس شخص کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں تھیں، انہوں نے اس دنیا میں اس شخص نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بڑے شدید عذاب کا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا ایسے لوگوں کو۔ ہاں ایک معاملہ کسی شخص کی دلی ایک رجحان کا ہوتا ہے، وہ ممکن ہے کسی ایک بیوی کی طرف زائد ہو، لیکن جہاں تک مادی چیزیں ہیں جس میں نان نفقہ بھی ہے، اور اسی طرح روپے پیسے کی کوئی تقسیم بھی ہے، اسی طرح کوئی اور معاملات کے جو انسان کی زندگی کی معیشت کے لیے، گزران کے لیے لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ جو اسلامی معاشرے کے اندر خاص طور پر دور دور جو قدغنیں لگائی گئیں، ستر و حجاب کی قدغن ہے، پھر یہ کہ محرم اور نامحرم کی قدغن ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو پامال کرتے ہیں تو اس بڑے گناہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے تمام داعیات کے جو انسان کو بدکاری کی طرف، زنا کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، ان پہ دور دور حد لگا دی گئی۔ گھر کے اندر اگر کسی مرد کو رہنا ہے، کسی عورت کو رہنا ہے، تو کن آداب کا احتیاط رکھے، کس کا خیال رکھے؟ پھر گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا آداب ہوں گے؟ کس طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو چادر کے اندر، بڑے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نکلے، تاکہ لوگوں کی جو لالچی نگاہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کا آپ جسے آپ کہیے کہ بخیہ کر کر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اور جس طرح وہاں جو ہے مخلوط معاشرت ہے اسی طرح ہمارے ہاں ہونی چاہیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ ہے کہ زنا کے لیے رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اگر آپ برائی کا رستہ اختیار کریں گے تو یہ برائی کا رستہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا، اور آگے بڑھتے جائیے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیکس ڈسپلن ہے اس کی پاسداری کرنا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ سیکس ڈسپلن کے اوپر پوری طرح کاربند ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ملک یمین کے جو باندیاں ہوتی تھی، اب اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ عورتوں کی خرید فروخت جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ باندیاں تو وہی ہوتی تھی کہ جو جنگ کی وجہ سے جو ہے، جن کے شوہر جو ہے کوئی کافر تھے، کسی اور مذہب کے پیروکار تھے، اگر ان کی ہلاکت ہو گئی تو ان کی جو خواتین ہیں وہ باندی کے طور پر ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ خواتین کا کہیں جمعہ بازار لگا دیا جائے اور اس میں ان کی باقاعدہ جو بولیاں لگ رہی ہوں اور خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس کی اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام نے تو آ کر یہ غلامی اور جو یہ کنیزوں والا معاملہ ہے اس کے اندر بہت درجے عدل و انصاف سے کام لیا ہے،
اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہے بالکل نکل گئے ہیں لوگ، اس لیے کہ بہرحال یہ ایک معاملے میں غلامی جو ہے وہ انسانیت کے اوپر ایک بدنما داغ تو ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں بہت ٹاپ پر ہے کہ کتنے ہی غلام تھے کہ جو آپ نے زر خطیر جو ہے وہ خرچ کر کے انہیں آزاد کیا اور وہ اسلام بھی لے آئے، بلکہ کوئی غلام پہلے اسلام لا چکا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جو مالک تھا اس نے جتنی قیمت طلب کی تھی تو حضرت ابوبکر کے جو والد تھے وہ بہت غضبناک ہوئے کہ اس حبشی غلام کے لیے اتنی بڑی رقم تم نے ادا کی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ غلام وہ ہیں جن کو حضرت عمر بھی بعد میں پکاریں گے تو سیدنا بلال کے نام سے پکاریں گے۔ تو یہ جو توازن ہے کسی اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ بہت اہم ہے، یہ سیکس ڈسپلن کے اوپر پوری طرح کاربند رہنا، اور یہی 3 آیات جو بعینی موجود ہیں سورہ مومنون کے ابتدائی پہلے رکوع کے اندر، جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے، اور یہ سورہ معارج کی یہ آیات جو ہیں یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو جو بھی اس سے آگے بڑھ کر کسی رستے کو اختیار کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ گویا کہ شہوت رانی کا جو رستہ اسلام نے ہمیں دکھا دیا، جو جائز رستہ متعین کر دیا، خواہ وہ 1 بیوی ہو، 2 بیویاں ہوں، 3 ہو، 4 تک کی جیسا کہ میں نے عرض کیا اجازت موجود ہے، اس سے آگے بڑھ کر یا ان حدود کو جو بھی پامال کرے گا تو یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے نکل جانے والے ہیں، عادون ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور قول و قرار کو نبھانے والے ہیں، عہد اور قول کی پاسداری کرنے والے اور امانتوں میں خیانت نہ کرنے والے۔ دیکھیے یہ ایمانات کا لفظ آیا، والذین هم لاماناتہم، اپنی امانتوں میں، اس میں نوٹ کیجئے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہم اس کے امین ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو امانتیں دیں، یہ آنکھ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، کان امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، زبان امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ اگر حلال ذرائع سے آپ نے کوئی روپیہ پیسہ کمایا وہ امانت ہے آپ کی اللہ کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جسے آپ کہیے لدو اونٹ والی جو ہے محنت کرتے ہیں لیکن بمشکل 2 وقت کی روٹی انہیں میسر آتی ہے۔ اور اللہ کا فضل، اللہ کا احسان یہ ہے کہ آپ تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ تھوڑی سی جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رزق کے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے خالص، جائز اور حلال طریقے سے۔ تو یہ تمام امانتیں ہیں جو اصلاً امانت کے ذیل میں آتی ہیں، جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ اور کچھ امانتیں وہ ہیں کہ جو بندے بندوں کو دیتے ہیں، جس کو عام طور پر ہوتا ہے فلاں شخص نے اتنا روپیہ پیسہ جو ہے امانت کے طور پر رکھا دیا، فلاں نے جو ہے اپنا زیور یا چاندی یا جو کچھ بھی ہے قیمتی شے ایسٹ جو ہے امانت کے طور پر رکھوا دی۔ وہ امانت جو اللہ بندوں کے سپرد کرتا ہے اس کی بھی پوری طرح پاسداری کرنے والے، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے، اس زبان سے وہ کام نہیں لیں گے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اور پھر جو بندے بندوں کے پاس امانت رکھواتے ہیں اس کی بھی پوری طرح پاسداری کرنے والے، اس میں کوئی ایک پینی کی، جیسا کہ فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اگر آپ صرف 1 دینار بھی ان کے پاس رکھوائیں گے تو اسی طرح وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ امانت داری کا یہ وصف ان کے اندر موجود۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر جو ہے آپ جو ہے ڈھیروں سونا جو ہے وہ رکھوا دیں تو اس سے اگر واپسی کا مطالبہ کریں گے تو اس کو دینے کو تیار نہیں ہوں گے، 1 دینار بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دیں تو اس میں ایک ماشا بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ بنیادی انسانیت یا بنیادی اخلاقیات جو ہیں اس کا یہ وصف ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ہر آدمی کو، ہر انسان کو امانت دار ہونا چاہیے ان دونوں اعتبارات سے، وہ امانتیں جو اللہ نے تمہارے سپرد کی اور وہ امانتیں جو بندوں نے تمہارے سپرد کی ہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یہ وقت بھی امانت ہے۔ کوئی شخص اگر کہیں ملازمت کر رہا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنے کے وہ پیسے لے رہا ہے اور ان 8 گھنٹوں کے اندر وہ غمن کرتا ہے کہ اس میں کچھ اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہے،
تو گویا کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے. تو یہ تمام امانتوں کا یہ وسیع تصور اپنے ذہن کے اندر رکھیے. اسی طرح عام طور پر یہ الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ووٹ ایک امانت ہے. یہ گویا کہ آپ کا ضمیر آپ کی جس جانب رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ بندہ واقعتاً مستحق ہے، اس قابل ہے، اس معیار کم سے کم معیار پر پورا اترتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ دیں، تو ووٹ کی امانت آپ ادا کر رہے ہیں. اگر اس کے اندر کہیں برادری سسٹم آ گیا، کہیں جس آپ کے دھونس اور دھاندلی آ گئی، تو معلوم ہوا کہ اس امانت کے اندر آپ نے خیانت کی. تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہی معاملہ عہد کا بھی ہے. ایک وہ عہد ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے. عہد الست ہم میں سے ہر شخص نے اللہ سے کیا ہے، پروردگار صرف تیرا ہی بندہ بن کر رہوں گا. نماز میں اس عہد کو ہم دہراتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں بالکل مرکزی آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. کریں گے کیا ہو گیا؟ یہ عہد ہو گیا، قول و قرار ہے. لہذا حدیث قدسی کے وہ الفاظ جو ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، اب یہ قول و قرار اور عہد ہے کہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان طے پا چکا ہے. تو وہ عہد وہ جو اللہ نے بندے سے کیا، جو بندے نے اللہ سے کیا، اور دوسرے عہد وہ ہیں جو عام آپس میں معاہدے کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تحریری معاہدے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ معاہدے وہ بھی ہوتے ہیں جو تحریری نہیں ہوتے، جسے ہم حقوق اور فرائض کے معاہدے کہتے ہیں. شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے، بیوی کے شوہر پر یہ حق ہے، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے، باپ کا اولاد پر یہ حق ہے. یہ تمام چیزیں بھی معاہدوں میں آ جاتی ہیں. اگر سے انہیں آپ خاموش معاہدے کہیں گے، یہ ایسے نہیں ہے جو باقاعدہ لکھ کر اس کے اوپر سگنیچر کرائے گئے ہوں، لیکن جو بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہ تو باقاعدہ تحریری شکل میں موجود ہوتے ہیں اور اس پر سگنیچرز موجود ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی اوصاف جو ہیں ان لوگوں کی سیرت و کردار میں موجود ہوں. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر پوری طرح قائم رہنے والے ہوں. یہاں بھی نوٹ کیجئے، کوئی شخص کسی واقعے کا عینی گواہ ہے، اور وہ جو ملوث تھے اس واقعے کے اندر وہ اسے دھمکی دے رہے ہیں، اگر تم نے جا کر ہمارے خلاف گواہی دی تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تمہارے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ تو انسان کی ذہنی سطح جتنی نیچے سے نیچ ہوتی چلی جاتی ہے، اسی قسم کی دھمکی اس کی زبان سے نکلتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اس خوف کی وجہ سے وہ سچائی یا وہ حق کہ جو اس کا اپنی آنکھوں سے جس کا اس نے مشاہدہ کیا تھا، وہ عدالت میں جا کر دینے کو تیار نہیں ہوتا. اب حالات اگر اس درجے بگڑ چکے ہوں کہ انسان کو اپنی جان کا یا اپنی بیوی بچوں کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ والذین ہم بشہاداتہم قائمون کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہنے والے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر معاملہ تو ہے تو بڑا مشکل، اگر خاص طور پر اس ایکسٹریم پر معاملہ نکل جائے. کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا، کوئی عینی گواہ موجود تھا اور وہ اس کے باوجود جا کر گواہی نہیں دے رہا، اس لیے کہ اسے اندیشہ ہے کہ میری جان لے لی جائے گی، اور یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. گواہوں کو گواہی کی طرف جاتے ہوئے رستے میں قتل کر دیا جاتا ہے. سینکڑوں واقعات آپ کے علم میں ہیں. لیکن یہ کہ اس کے باوجود انسان اس حق کے اوپر قائم رہے اور اسے اپنی جان کا اندیشہ ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے، یہ بہت اونچا مقام ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ تو ان بڑوں بلند کاموں میں سے ہے جو انسان کی گویا کہ جس سے آپ کہیے ایکسٹریم پر جا کر ہو سکتے ہیں. تو والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہنے والے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ مثال تو میں نے بالکل ایکسٹریم آپ کو مثال دی تھی، ورنہ یہ کہ اس سے نیچے نیچے کے کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں گواہ بنائے جاتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا دوسروں کے سے مرعوب ہو کر اگر وہ گواہیوں سے پھر جاتے ہیں تو گویا کہ وہ پھر اس جرم کے اندر ملوث ہو جائیں گے جس سے یہاں روکا گیا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. وہی بات جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ اول و آخر نماز ہے، شروع میں بھی نماز کا ذکر، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دوام کے معنی ماء دائم اصل میں اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جو بالکل پرسکون ہو، جو ٹھہرا ہوا پانی ہو. ایک پانی وہ ہے کہ جس کے اندر ارتعاش ہے
لیکن ایک پانی جو ہے بالکل پرسکون ہے کہ جو سامنے کوئی اگر درخت ہے تو اس کی ریفلیکشن بھی آپ کو بالکل منعن وہی نظر آ رہی ہے، اسے مائع دائم کہتے تھے۔ تو گویا کہ جو پہلے فرمایا گیا الذین ھم علی صلاتہم دائمون، اس میں اگر آپ تفسیر کے طور پر دیکھیں گے تو سورہ مومنون کے شروع میں جو فرمایا گیا تھا قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہاں نماز کی جو ایک باطنی کیفیت کی تھی اس کی طرف ذکر کیا گیا۔ نماز کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ایک سکون ہونا چاہیے، اور اس میں انسان کے اندر جو ہے حاضری کا احساس ہونا چاہیے، تواضع کا احساس ہونا چاہیے۔ اول و آخر نماز کی یہ دونوں صفات، جس میں سے ایک وہ جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جس کے اندر ایک سکون، اطمینان اور ٹھہراؤ کا معاملہ ہو۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان باغات میں ہوں گے کہ جن میں ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی۔ مکرم وہ کہ جس کی بڑی عزت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اس سے بڑھ کر عزت کا مقام کون سا ہے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف آتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے۔ اب یہ دوڑتا ہوا آنا جو ہے دفور محبت میں نہیں ہے، مخالفت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کر رہے ہیں، اب لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، جیسا کہ فرمایا گیا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، دیکھو اس قرآن کو مت سننا، اس لیے اس کی سماعت بھی جو ہے تمہارے دلوں کے اندر اتر سکتی ہے، اور پھر دل اس کا ساتھ دے کر گویا کہ تم محمد پر ایمان لے آؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن سے دور رہو۔ اس کی سماعت کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس کو سنو ہی مت، اس لیے کہ بڑا پر اثر کلام ہے اور یہ تمہارے اوپر اثر کر کے رہے گا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور اس میں بڑا غل غپاڑا کرو، اور بہت جسے آپ کہیے کہ ہوٹنگ کرو اور شور اور دنگا کرو، جو بھی کر سکتے ہو کرو، تاکہ لوگوں تک محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے نہ پائے۔ ان کے پیش نظر تو یہ تھا نا، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی طرف سے وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے حضور کی طرف، عن الیمین وعن الشمال عزین، وہ غول کے غول بھی جتھوں کی شکل میں بھی آتے تھے، آپ کی داہنی طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، گویا کہ یلغار کر دیں گے۔ اور اصلاً مطلوب کیا ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکیں، اس میں شور و غوغا کریں گے، غل غپاڑا کریں گے، ہوٹنگ کریں گے، اور اسی طرح جو ہے دنگا فساد کر دیں گے، اس بنیاد کے اوپر کہ کہیں یہ بات لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کہ بہرحال اس کلام کے اندر اثر تو ہے، ما ھذا کلام البشر، کتنے ہی کہنے والوں نے یہ کہا تھا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ایک جاہ و جمال ہے اور اس کے جو دبدبہ ہے، جو اس کے اندر ایک شکوہ ہے، وہ انسانی کلام تو اس کا جو ہے کہیں انسان کو وہ نہیں ملے گا ایسا کلام جو قرآن کے اندر رعنائی بھی ہے، جس کے اندر جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ طمع رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت جو بڑی نعمتوں والی جنت ہے۔ یہاں بھی ان لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جس اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اگرچہ انکار کرنے والے ہیں رسالت کا، لیکن دلیل ان کے پاس کیا تھی کہ جس اللہ نے اس دنیا میں ہمیں نوازا، آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، سورہ کہف میں فرمایا گیا اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، شک و شبہ تو ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ ہمیں لوٹایا جائے گا، لیکن اگر لوٹا دیا گیا تو وہ رب ہمیں اس دنیا میں جتنا دیا اس سے بڑھ کر وہاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو ان کا اندر ایک خناس موجود تھا، جو ایک باطل جسے آپ کے یہ سوچ موجود تھی، اس کا یہاں جو ہے قلع کما کیا گیا۔ تم میں سے کیا وہ بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں ایسے داخل کر دیے جائیں گے؟ جنت ان کا پیدائشی حق ہے، بڑی لالچ ہے تمہارے اندر اس جنت کو حاصل کرنے کی، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر کہ اس دنیا میں جس اللہ نے ہمیں دیا وہاں بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا انہیں جس چیز سے، وہ خوب جانتے ہیں۔ گویا کہ یہ عقل جو ان کے اندر پیدا ہو چکی، ذرا غور تو کریں، ان کا آغاز، نقطہ آغاز کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ وہ رب تھا کہ جس نے انہیں بنایا، سنوارا، وہ حمل کا پورا زمانہ ان کا گزرا، اور اس کے بعد جو ہے بچے کی شکل میں ولادت ہوئی، جوان ہوئے، اور آج اپنے رب کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے، اور وہ دلیلیں اور اس قسم کے جو ہے انہوں نے گھڑ لیے ہیں
جس کا تعلق کہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ کہاں سے دلیل ہے کہ جس رب نے ہمیں یہاں دیا وہ وہاں بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور خوب جانتے ہیں کس شے سے پیدا کیا. یہ گویا کہ ایک انسان کا جو حقیر سا آغاز ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. حضرت آدم کی تخلیق یقیناً مٹی سے ہوئی ہے، گارے سے ہوئی ہے، طین لازب سے ہوئی ہے، حمیم مسنون سے ہوئی. مختلف اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں، لیکن اس کے بعد جو بچہ بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک گندے پانی کی بوند ہی اس کا آغاز تھا نا. اور یہی بات ہے جو سورہ قیامہ کے بالکل آخر میں فرمائی گئی، جس میں فرمایا گیا آج تو یہ بڑا اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا جا رہا ہے کہ آج میں محمد کو جو ہے وہ شکست دے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا ان کو میں نے ہوٹ کیا ہے، بڑا مذاق اڑایا ہوا، بڑا فاتحانہ انداز میں گھر میں داخل ہوا. کبھی اس نے غور کیا کہ اس کا آغاز کیا تھا؟ آغاز تو وہی گندے پانی کی بوند تھی. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا جسے یہ خوب جانتے ہیں کہاں سے پیدا کیا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں، اب یہ رب قسم کھا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب. اللہ تعالیٰ اپنی بھی تو قسم کھاتے ہیں نا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی، سورج کی بھی قسم کھائی، چاند کی بھی قسم کھائی. اسی طرح جو ہے وہ تیز سے وہ ہوائیں کے جو چل رہی ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، تیز ہواؤں کی قسم بھی کھائی. یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں فلا، کیوں نہیں، اقسم برب المشارق، میں قسم کھاتا ہوں رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. دیکھیے قرآن حکیم میں واحد کی شکل میں رب المشرق والمغرب بھی آیا. یہ سورہ مزمل میں الفاظ موجود ہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اور اس کے بعد سورہ رحمان میں الفاظ کیا ہے؟ تثنیہ کی شکل میں رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. اور یہاں اب جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا، رب المشارق والمغارب، وہ کہ جو رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا. اور یہ حقیقت ہے، آج ہم جانتے ہیں کہ سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے تو نئے مقام اور نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوگا تو نئے مقام اور نئے زاویوں پر غروب ہوگا. اور اس کا مشاہدہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. سردیوں اور گرمیوں کے اندر اگر آپ دو نوٹ کریں گے، اب تو ہماری زندگیوں میں چونکہ وہ صبح آتے ہی نہیں کہ ہم مشرق سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن اگر کوئی دیکھے تو اس کو نوٹ کرے گا کہ گرمیوں اور سردیوں میں اتنا فرق ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے میں. اور ہر روز جو ہے سورج گویا کہ 365 دنوں میں نئے پوائنٹ سے طلوع ہو رہا ہے، نئے پوائنٹ پر غروب ہو رہا ہے. لہذا رب المشرق والمغرب بھی کہا گیا. اس میں گویا کہ ایک وسیع پورا تناظر ہے کہ مشرق اور مغرب کا رب. رب المشرقین و رب المغربین بھی کہا گیا. دو ایکسٹریم جو ہیں طلوع ہونے کی اور دو ایکسٹریم غروب ہونے کی، ایک بالکل شروع میں ایک بالکل آخر میں، اور اسی طرح معاملہ غروب ہونے کا، اس کا صیغہ بھی قرآن نے استعمال کیا. اور رب المشارق والمغارب، گویا کہ ہر روز جو سورج طلوع ہو رہا ہے ایک نئے مقام اور نئے زاویے سے طلوع ہو رہا ہے. انا لقادرون، وہ ہے رب کہ جس نے اس کائنات کے انتہائی مستحکم نظام کو بنایا. اب کتنا فرق ہوگا سورج کے طلوع ہونے میں، اگرچہ وہ براڈ سپیکٹرم آپ کے سامنے ہو تو بہت فرق ہے، لیکن جب ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو روزانہ فرق واقع ہو رہا ہے، اور واقعتاً وہ محسوس فرق ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ایکسٹریم کی بنیاد پر محسوس کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں سورج کہاں سے طلوع ہوا تھا، سردیوں میں کہاں سے طلوع ہو رہا ہے وہ مشرق ہی، لیکن یہ کہ مشرق کے اندر بھی تو بہت فاصلہ ہے نا. رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین انا لقادرون، ہم تو قدرت رکھتے ہیں اس بات کی، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے بہتری میں ہم ان کو تبدیل کر دیں. اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان تمام مشرکین مکہ کو ہم دفع کریں اور ان کی جگہ نئے لوگ لے آئیں جو محمد کی اس دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں. ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ بھی جو چشم فلک نے نقشہ دیکھا ہے نا، کہ جس میں وہی لوگ کہ جو اصل میں مسلمانوں کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کر اللہ تعالیٰ نے جن کو برسایا تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا. ترکان صفوی ہے، ترکان عثمانی ہے، اور اس کے بعد اسلام کا علم جو ہے ان کے ہاتھوں میں آ گیا. تو ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے جو ہے ان کو ختم کر کے نسیہ منسیہ کر کے نئی قوم کو لے آئیں. اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں جو ہم انہیں جسم دیں گے، جو بدن دیں گے، وہ اس دنیا سے اس اعتبار سے بہتر ہوگا
کہ یہاں انسان کا یہ بدن بالآخر ختم ہو جائے گا، موت ہے، آخرت میں موت نہیں ہے، وہاں کی زندگی وہ ہے جس کے لیے کوئی موت نہیں۔ یہاں تو انسان اگر جل کر کوئلہ ہو جائے تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کی سکن جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں سکن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ استعداد رکھیں گے کہ اگر سکن کا اوپر کا حصہ یا ایک سکن جو ہے وہ ختم ہو گئی، جل گئی، تو نئی سکن جو ہے اس کی جگہ لے لے گی۔ تو دونوں اعتبارات سے خیر منہا، اس دنیا میں جو جسم دیا گیا وہ آخرت کے جسم اس سے کوالٹی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے لیے موت نہیں ہے، اور وہاں جو ہے سکن پھر دوبارہ رگرو کر جائے گی۔ اور پھر یہ کہ وہ لذتیں جو شاید ہماری اس دنیا میں بڑی محدود لذتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا، جو لذت فروح و ریحان و جنت و نعیم، تو وہ اس جسم کی وجہ سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں دیا ہوگا، اور وہ خاص جو ہے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ودیعت فرما دیں گے۔ دونوں مرادیں لی جا سکتی، وما نحن بمسبوقین، اور وہ ہماری پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیجئے ان کے معاملے کو، اللہ جانے اب ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ کرے گا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ وہی میدان بدر ہوگا کہ جہاں اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ان کے پیٹھوں پر برسے گا۔ یخوضوا ویلعبوا، یہ باتیں بناتے رہیں، یہ لہو و لعب کے اندر مبتلا رہیں، آپ کو ٹونٹ کرتے رہیں، اور اسی طرح غل غپاڑا مچاتے رہیں تاکہ آپ کی بات لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کی موت ہی اس دنیا میں اس کی قیامت ہے، گویا کہ اب قیامت کا آغاز ہو گیا۔ اس کائنات کی قیامت جب آئے گی سو آئے گی، لیکن انسان کی موت ہی اس کے لیے قیامت کا درجہ رکھتی ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعاً، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کس کیفیت کا حامل ہوگا؟ جس دن کے یہ نکل پڑیں گے اپنی قبروں کے اندر سے، سراعاً، دوڑتے ہوئے، بکٹوٹ، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ انہیں کسی ایک ہدف کی طرف، کسی ایک نشانے کی طرف جو ہے وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نصب اصل میں کہتے ہیں کسی ایسی علامت کو جسے زمین میں گاڑ دیا جائے، کوئی ستون بھی ہو سکتا ہے، کوئی شے جو ہے تعمیر بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے نصب کر دینا ہماری ہاں اردو زبان میں مستعمل ہوتا ہے، کسی شے کو زمین میں گاڑ دینا کہ اس کا ایک حصہ باہر ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، کچھ حصہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ انصاب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ مورتیاں جو بناتے تھے، کہیں کوئی تیز ہوا چلے اور وہ لڑک جائیں تو لہٰذا انہیں زمین کے اندر فکس کر دیا کرتے تھے۔ تو جو گویا کہ آج جس طرح یہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کی طرف بکٹوٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایک خاص ہدف میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ ایک متعین ہدف ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے وہ بکٹوٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کی نگاہیں پست ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ جہنم بھی تو نگاہوں کے سامنے ہے نا، اس کی پھنکار بھی اور اس کی دہاڑنا جو ہے، اس کی آنکھوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت اور سیاہی تھپی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ وعدے کا دن کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جھٹلاتے رہے، یا اگر آخرت پر ایمان کسی درجے میں تھا بھی تو ایک ظن کے درجے میں تھا، ایک گمان کے درجے میں تھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو کہا گیا کہ آخرت پر تو ان کا ایمان وہ ہوتا ہے جو یقین کے درجے والا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ ایمان پیدا فرمائے کہ ہمارے اعمال اور ہماری سیرت و کردار جو ہے اس رنگ میں رنگ جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔